بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل کراس ہیلتھ ٹپس۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں اکثر لوگ اس پہ کھل کے بات نہیں کرتے، اور وہ ہے مردانہ کمزوری۔ مردانہ کمزوری کوئی لاعلاج مرض نہیں ہے۔ آج ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے، اس کی وجوہات کے بارے میں، اور ایک نسخہ بھی آپ کو بتایا جائے گا جو آپ خود پرچیز کریں گے اور خود اس کو بنا کے خود ہی یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور موسٹلی لوگ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آن لائن یا یوٹیوب پہ نسخہ تو صحیح بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ صحیح نہیں بتاتے، وہ اوپر نیچے بتا دیتے ہیں۔ جو چیز 50 گرام چاہیے وہ 100 بتا دیتے ہیں، جو 100 گرام چاہیے وہ 50 بتا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے آپ کو سمپل نسخہ بتایا جائے گا، کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوگا، مؤثر ہوگا، تو کوانٹٹی بھی اس کی صحیح بتائی جائے گی، کسی قسم کی کوئی اس میں میٹیگیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے اس کی جو مردانہ کمزوری ہے، اس کی جو وجوہات ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے پریکاشن میئرز کیا ہیں، احتیاطیں کیا ہیں، وہ بھی تھوڑی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نسخہ جو ہے بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا، اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ساری ڈسکشن اس ویڈیو میں ہوگی۔ آپ نے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو اس کی یہ سیکسول پار ہے، یہ جو مردانہ کمزوری ہے، یہ ہوتی کیوں ہے، اس کی ہم تھوڑی ریزن کو چیک کرتے ہیں۔ سب سے جو مین وجہ ہے نا، وہ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو سیکسول پار ہے، اس کا آپ کے مائنڈ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ مائنڈلی ڈسٹرب ہیں تو چاہے آپ سونا کھائیں، جو مرضی کریں، تو آپ کی یہ پار نے جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نیند کی کمی۔ جب آپ نیند کم لیتے ہیں تو آپ کے مسلز جو ہیں ریلیکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تب بھی آپ کے جو مسلز ہیں وہ تناؤ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہے، آپ کی جو غذا ہے وہ متوازن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ غذا اچھی نہیں لے رہے، یا اس کو آپ کا جو لینے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں صحیح طریقے سے نہیں لے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں آگے جا کے تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چوتھی جو ہے نا وہ موٹاپا، ٹھیک ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں، ان کا میں ایک ہی علاج بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ان کا علاج دوائی کے بغیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا ہی، ٹھیک ہے۔ چلے یکدم نہیں، آہستہ آہستہ اس کو اوائڈ کرنا۔ اچھا، سب سے پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ٹینشن، ڈپریشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پوری دنیا نے ریسرچ کی ہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، یا ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، یا آپ سٹریس زیادہ ہوتا ہے، یہ حالات کی وجہ سے، یا ایک ضروری نہیں کہ حالات، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، فیملی وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ٹینشن بڑھے، تیسے تیسے آپ اپنے جو ہے نا وہ اپنی ایکسرسائز بڑھائیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے نرو کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کے نرو مضبوط ہیں تو وہ ٹینشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ جو اپنا نروس سسٹم، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ نروس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ باہر نروس ہو جاتا ہے، وہ جس بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، وہاں جب ایکچول پوائنٹ پہ جا کے وہ وہاں بھی نروس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈپریشن، ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ جیسے جیسے یہ زیادہ ہوتی ہے، تیسے تیسے آپ اپنی ایکسرسائز بڑھائیں، ہارڈ ورک زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے جس میں ہارڈ ورک کی ضرورت ہے، تو آپ بے شک اپنا ہارڈ ورک کریں۔ اگر کوئی آپ کا ایسا بزنس ہے کہ جاب ہے یا بزنس کرتے ہیں، تو آپ پھر ایکسرسائز پہ آئیں، ٹھیک ہے۔
دوسرا یہ نیند کی کمی. نیند کی کمی بھی تب بھی آتی ہے کہ جب آپ کوئی یعنی کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے جس سے آپ کے جسم کو کوئی تھکاوٹ ہو. ٹھیک ہے، تو جب ایکسرسائز کریں گے تو پھر آٹومیٹیکلی یہ چیز بھی کور ہو جائے گی. تیسری ہے غیر متوازن غذا. غیر متوازن غذا یہ ہے کہ آپ یہ بوتل، برگر، بسکٹ، ٹھیک ہے، جو بھی فیکٹری فوڈ ہے یہ چیزیں نہیں استعمال کرو. ٹھیک ہے، پروسیس فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، ان چیزوں سے تھوڑا اوائڈ کرو. اگر آپ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہو تو سمپل خوراک بھی کھاؤ گے تو آپ کی باڈی کو وہ لگے گی. ٹھیک ہے، وہ اثر کرے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ہارڈ ورک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، تو بے شک آپ سونا کھاؤ یا جو مرضی کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ آپ کی باڈی کو پہ افیکٹ نہیں کرے گی. ٹھیک. تو چوتھی چیز جو موٹاپا. ٹھیک ہے، موٹاپے کا بھی یہی حل ہے کہ آپ ایکسرسائز کرو، واک کرو اور زیادہ کرو. ٹھیک ہے، جس طرح آپ دوسرے کاموں کے لیے کوشش کرتے ہو نا، یعنی کہ آپ کو جاب چاہیے تو پڑھائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بزنس میں آگے جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے دن رات ایفرٹ کرتے ہو. اس لیے اس طرح یہ جو بیماری ہے یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، اس کے خلاف بھی آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، دوائی تو بعد کی بات ہے، نسخہ یا علاج جو ہے وہ بعد کی بات ہے. فار ایگزامپل ایک گاڑی جو ہے وہ ٹریک سے اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے پھر وہ مشینری دوسری لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس کو ٹریک پہ ڈال دیا جاتا ہے اگلا سفر وہ گاڑی خود کرتی ہے، نہ کہ وہ جو اس کو ٹریک پہ ڈالتی ہے وہ ساتھ نہیں جاتی. اس طرح نسخہ جو ہے وہ چلیں آپ کا تھوڑا سسٹم تھوڑا خراب ہے، یعنی کہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے معدے میں گرمی ہے یا خون میں حدت ہے، تو یہ نسخہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کم کر دے گا. ٹھیک ہے، تو باقی جو سفر ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا آپ نے لائف سٹائل یعنی چینج کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے. 60% علاج اس میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ باڈی کو سب سے زیادہ جو بینیفٹ چیز دیتی ہے وہ پانی ہے. ٹھیک ہے، تو پانی تو وہ آپ کو خریدنا نہ پڑتا. ٹھیک ہے، تو پانی کو بھی آپ نے صحیح مناسب مقدار میں ڈیلی استعمال کرنا ہے. تو نسخے کی جانب آتے ہیں. جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے. اس میں 60% علاج ہے. اچھا جی، نسخہ جو ہے وہ 4 چیزوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. اس میں بادام ہے، مشری ہے، کوزا مشری اس کو کہتے ہیں، دھاگے والی مشری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بلیک آپ کو یہ تخم لنگا ہے، اور یہ جو ہے یہ اسک بول کا چھلکا ہے. یعنی کہ بالکل یہ 4 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اچھے پنساری کے پاس جانا ہے جس کے پاس فریش چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، تو صاف ستھرا ہو. اکثر پنساری میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے جو انہوں نے اپنا مٹیریل نا گلی میں باہر رکھا ہوتا ہے، وہاں مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے پنساری کے پاس بالکل نہیں جانا. ٹھیک ہے، جو صاف ستھرا کام کرتا ہو، اچھی چیزیں، ہر چیز میں کوالٹی ہوتی ہے، کوئی ناقص کوالٹی، اپنی اچھی کوالٹی لینی ہے. مقصد یہ ہے بات کرنے کا. تو 100 گرام آپ نے بادام لینے ہیں، 100 گرام مشری لینی ہے، 50 گرام تخم لنگا لینا ہے، اور 50 گرام اسک بول کا چھلکا لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے ان کی میں تھوڑی افادیت بتا دوں کہ یہ فنکشن کیسے، کیا ان میں فنکشن ہے. جو مشری ہے وہ ذائقے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو شوگر وغیرہ ہے تو آپ نے نہیں ڈالنی. جو بادام ہے وہ آپ کے مسلز کو طاقت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسلز کا بڑا اہم رول ہے یہ سیکسول پاور کو انکریز کرنے میں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسک بال کا چھلکا ہے یہ آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ اسک بول کا چھلکا. میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ معدے میں گرمی اور خون میں حدت آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں یعنی قبض سے بچائیں گے، اور پھر مسل کو بھی پار کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو سارا یہ نسخہ ساری چیزیں کور کر رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں جی یہ میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نے 101 نسخہ ہے یہ مردانہ کمزوری کا، اور جو یہ کشتے وغیرہ یا جو ایسی ویسی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جتنا وہ ہمارے ایک
عالم بھی تھے اور حکیم بھی تھے. اب تو ان کو فوت ہوئے کئی دہائیاں ہو گئی ہیں نا. وہ کہتے تھے کہ نسخہ وہ ہے جو یعنی کم خرچ بھی ہو اور زیادہ مؤثر بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مہنگے نسخے لیں گے تو زیادہ بااثر ہوں گے. بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے. یہ ویسے لوگوں نے بس اپنا وہ بنایا ہے کھیل تماشا. تو یہ انشاءاللہ مؤثر نسخہ صحیح کام کرے گا. جس طرح میں نے بتایا کہ آپ تھوڑی اپنی ایکٹیویٹی لائف سٹائل چینج کرو, پھر جو ہے وہ تھوڑی باغشا کرو, ایکسرسائز کرو, پھر آپ جو بھی کھاؤ گے. اصل جو پار ہے وہ جو آپ نے کھانا ہے نا اس نے پار بنانی ہے. اس نے تو گاڑی بس تھوڑا ٹریک پہ لانی ہے کہ وہ جو گرمی شرمی ہو گئی ہے اس کو دور کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ہفتے کے لیے نسخہ بن جائے گا. بنانا کیسے ہے, یہ جو مصری ہے اور بادام جو ہیں ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے دونوں کو. ٹھیک ہے. باقی 2 چیزیں اس میں ویسے ملانی ہیں, ان کو گرائنڈ وغیرہ نہیں کرنا. تو اس کے بعد آپ نے شیشے کے جار میں اس کو رکھنا ہے. شیشے کے جار میں رکھنے سے آپ کا نسخہ 6 ماہ یا سال تک بھی خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح خالی پیٹ جو ہے 1 گلاس پانی لینا ہے. تو پھر موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی یہ مردانہ کمزوری کے نسخے اس کے ساتھ یہ کہیں گے جی صبح دودھ کے ساتھ, شام کو دودھ کے ساتھ. نسخہ کام نہ کرے یا نہ کرے, دودھ تو کرے گا ہی نا. ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. نسخہ جو ہے وہ پانی سے بھی, جو اگر نسخہ ہو تو وہ پانی سے بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دودھ میں بھی ملا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی. ادروائز جو یہ نہیں آپ نے کہنا کہ یار نسخے ساتھ, بعض لوگ ہیں وہ نسخہ تو لے لیتے ہیں بیچارے, لیکن 2 ٹائم کے لیے ان کے پاس وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کہتے ہیں وہ نسخہ ہی نہیں استعمال کرتے کہ 2 ٹائم دودھ کیسے لیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے صبح اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دودھ میں ملا سکتے ہیں. ادروائز پانی میں 1 ٹیبل سپون ڈالنا ہے اس پھوک میں سے. تو اس کو 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ رکھ دینا ہے, استعمال نہیں کرنا. 15 منٹ کے بعد جو ہے نا اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. چاہے آپ پانی میں اس کو مکس کر سکتے ہیں, دودھ میں بھی کر سکتے ہیں. تو جب مکس کرنا ہے اس کو ہلا کے اوپر سے ڈانپ دینا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی پینے والی چیز ہو اس کو کھلا نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. اس کو اوپر سے ڈانپ دینا ہے. 15 منٹ بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو خالی پیٹ پی لینا ہے. یہ چیز خود آپ نے مینیج کرنی ہے کہ صبح آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ ناشتہ کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو. اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو چلے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کور کر لوں گا. تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.